بلند آواز سے تلاوت کریں۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ۔ اللہ علی کا بھی خالق ہے، اس نے ہاں جواب دے۔ اگر جبرائیل آسمان پہ ہے تو زمین پر آنے کے لیے مجبور ہو جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے اسی مقام کو غدیر قوم کا مقام سمجھتے ہوئے، سلیمان مزاج ہوتے ہوئے، ابو ذر حیثیت ہوتے ہوئے، جذبوں کو جوان کر کے آسمانی نعرہ حیدری پڑھتے ہیں مل کے بلند آواز کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، بشیرۃ المصدق نذیرۃ المؤید، مصطفی الامجد محمود الاحمد بالقاسم اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، خاندان سیدہ پہ نظریں جھکا کے صلوات پڑھتے سارے۔ حمد صلاح کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق کے ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ مولا آپ کو سلام۔ تمام حمد ہے اس خالق کے ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ تمام حمد، تمام تعریفیں، تمام مدحت و مناقبت وقف ہے اس اللہ کے لیے جو زمین کی بے رنگی کو بہاروں سے، سنگلات چٹانوں کو آبشاروں سے، اور کائنات کے اندھیروں کو 14 ستاروں سے روشن کرتا ہے۔ تمام تر درود و سلام اللہ کے مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، جنہوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ جو اب تک خاموش ہے آسان الفاظ میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، تمام تر درود و سلام اللہ کے ان عظیم ترین ہستیوں پر جن ہستیوں نے کنکر کو دیکھا تو دور بنایا، آسی کو دیکھا تو ہور بنایا۔ دعا گو ہوں محمد اہل بیت محمد کا خالق آپ سب حضرات کو اس فرش عذاب پر اس جلیلۃ القدر بارگاہ میں تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانیان مجلس کا یہ تمام تر انتظام و احترام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ، اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت پاکی بھی اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ سارے آمین کہنا۔ میرے مالک جو جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرمائے۔ میرے مالک جو جو بے گھر ہیں انہیں اپنا گھر، اپنی چھت عنایت فرمائے۔ میرے مالک جو جو مقروض ہیں اپنے خزانے سے اتنا وسیع رزق عطا فرما اپنے قرض ادا کر سکیں۔ لاکھوں اور کروڑوں دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے، کوئی جوان ایسا نہ ہو جو آمین بھی کہہ لیتا ہو اور اس مخصوص دعا پہ آمین نہ کہے۔ سارے ہاتھ اٹھانا۔ میرے مالک ہم گناہگاروں کو 12ویں آقا کی زیارت نصیب فرما، ہمیں اس قابل بنا ہم اپنے مولا کی زیارت کر سکیں۔ درود پڑھتے ہیں مل کے بلند آواز کے ساتھ۔ بالکل نئی نظم لکھی گئی جناب استاد محترم سید عقیل مسعودی صاحب کے قلم سے، 14 معصومین کے نام۔ یہ نظم ہے، دعائیہ نظم ہے، سارے ہر جملے پہ آمین ضرور کہنا۔ خالق کن، مالک ارض و سما، سارے آمین کہیے گا۔ خالق کن، مالک ارض و سما، التجا ہے التجا ہے التجا،
دعا فرمائیے گا. خالق کون مالک ارض و سما، مولا کی قسم التجا ہے، التجا ہے، التجا ہے، التجا. یہ زبان یہ دل پکارے بار بار سیدہ کے دشمنوں پر بے شمار. مولا آپ کو بات شاد رکھیے، دیر تک آباد رہے. یہ زبان یہ دل پکارے بار بار سیدہ کے دشمنوں پر بے شمار. نعت کہنے کا ہنر بھرپور دے، دل کو عشق مصطفیٰ کا نور دے. کس قدر تیرا کرم ہو بے حساب، سب کہیں مجھ کو غلام بوتراب. مولا آپ کو بادشاہ رکھے، دیر تک آباد رہی. جملہ میں پڑھنے لگا ہوں، سمجھنا آپ نے ہے. آپ کی واہ واہ بے دعا ہوگی، وہی عزت ہوگی، وہی وقت ہوگا. ہاتھ اٹھا کے بولنا غدیر کی سنت ہوتی ہے. خالق کن مالک ارض و سما، التجا ہے، التجا ہے، التجا. کس قدر تیرا کرم ہے بے حساب، سب کہیں مجھ کو غلام پرتراب. یہ زبان یہ دل پکارے بار بار سیدہ کے دشمنوں پر بے شمار. کس قدر تیرا کرم ہو بے حساب، سب کہے مجھ کو غلام پوتراب. زندگی کو چھو بھی نہ پائے گھٹن، ہوگا کیا زندگی کو چھو بھی نہ پائے گھٹن، روح میں زندہ رہے عشق حسن. مولا آپ کو بادشاہ رکھے، دیر تک آباد رہی. زندگی کو چھو بھی نہ پائے گھٹن، روح میں زندہ رہے عشق حسن. پہلے بندے سے لے کے آخری حلال زادے تک اس مصرے پہ میں منت کر رہا ہوں، جھولی پھیلا کے آمین ضرور کہنا. خالق کن مالک ارض و سما، التجا ہے، التجا ہے، التجا. یہ زبان یہ دل پکارے بار بار سیدہ کے دشمنوں پر بے شمار. یہ زبان یہ دل پکارے بار بار سیدہ کے دشمنوں پر بے شمار. کس قدر تیرا کرم ہے بے حساب، سب کہے مجھ کو غلام بوتراب، سب کہے مجھ کو غلام بوتراب. محرم الحرام میں کوئی جوان ایسا نہ ہو جو اس جملے پہ چپ کر جائے. التجا ہے تجھ سے رب المشرقین، دھڑکنے دل کی پکارے یا حسین. نعرہ حیدری. آپ کو بادشاہ التجا ہے تجھ سے رب المشرقین، دھڑکنے دل کی پکارے یا حسین. 2 محرم 3 کی شب لگ چکی ہے. امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں تشریف لائے. ہوا کیا؟ تاریخ یہ انسان کو ضیاء دینے لگی ہے. بابا جی میں بہت چھوٹا نوکر ہوں آل محمد کا. بادشاہ حسین نے اتنی عزت عطا کی ہے میرے لیے بہت زیادہ ہے. یہاں سے کیا ہو جائے گا، یہاں سے داد نہیں ملے گی تو میں اگلی مجلس میں جا کے لے لوں گا. لیکن سمجھنا آپ نے ضرور ہے، تاریخ یہ انسان کو ضیاء دینے لگی ہے. ہوگا کیا ہے خاک مگر عکس صبا دینے لگی ہے. امام حسین علیہ السلام کی عزت کی قسم ہے، کربلا کا میدان تھا. امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا؟ تاریخ یہ انسان کو ضیاء دینے لگی ہے خاک مگر عکس صبا دینے لگی ہے. ہوگا کیا؟ شبیر نے کربل میں قدم رکھے ہیں جب سے، شبیر نے کربل میں قدم رکھے ہیں جب سے، مٹی بھی زبانیں پہ شفا دینے لگی ہے. مولا آپ کو بادشاہ رکھے، دیر تک آباد رہے. جس کے اندر ولایت ہے پوری جیوت سے بولے حیدری. مٹی بھی زمانے کو شفا دینے لگی ہے. تیارے گیس میں اگلا جملہ پڑھوں اگر آپ کی اجازت ہو. تیارے گیس میں زہرا کا چین بولے گا، بدل بغیر شاہ مشرقین بولے گا. مولا آپ کا بادشاہ اپنا ایسے جملوں پہ روایتی ذات تو میں لیتے ہی نہیں. دکھ ہوتا ہے ایسے جملوں پہ اگر کوئی جوان چپ کر جائے. بہت ہی آسان جملے ہیں. بابا جی سے دعا لینے کی نیت سے پہلی بار یہاں پہ حاضر ہوں، پہلی بار یہ جملے پڑھ رہا ہوں. دیارے غیب میں زہرا کا چین بولے گا، بدن بغیر شہر مشرقین بولے گا. قسم خدا کی خدا اس لیے ہے جب حیدر اسے پتا ہے سنا پر حسین بولے گا. مولا آپ کو بادشاہ اسے پتا ہے سنا پر حسین بولے گا. ہے اجازت میں پبلش کو کیجئے. کربلا کے میدان میں حسین علیہ السلام تشریف لائے. بالکل نظم نہیں لکھی گئی.
امام حسین علیہ السلام نے یہاں پہ صرف مہر لگوانے کے لیے آپ کو خدا کی قسم بادشاہ حسین نے ڈیوٹیاں بہت عطا کی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی مٹی کو یوں ہاتھوں پہ اٹھایا، مسکرا کے حسین علیہ السلام فرماتے ہیں تجھ پر میرا سلام ہو اے زمین کربلا۔ کربلا اور امام حسین علیہ السلام کا مکالمہ ہوا آپس میں۔ حسین علیہ السلام نے جو پہلی بات کی ہے تجھ پر میرا سلام ہو اے زمین کربلا، میری محبتوں کی عقیدت وصول کر۔ ایسے نہیں ساتھ ساتھ بولتے آئیے گا تاکہ مجھے پتہ چلے میں بیدار مجمع میں بیٹھا ہوں، بیدار مجمع میں پڑھ رہا ہوں۔ تجھ پر میرا سلام ہو اے زمین کربلا، میری محبتوں کی عقیدت وصول کر، میری محبتوں کی عقیدت وصول کر۔ آیا ہوں رفعتوں کی تمنا لیے ہوئے، میرا خلوص میری دعائیں قبول کر۔ مولا آپ کو بادشاہ رکھے، دیر تک آباد رہے گا۔ آیا ہوں رفعتوں کی تمنا لیے ہوئے، میرا خلوص میری دعائیں قبول کر۔ جب مولا حسین نے کہا نا میرا خلوص میری دعائیں قبول کر، کیا ہوا سپیکر میں؟ میرا خلوص میری دعائیں قبول کر۔ خیر ہے مجھے دیکھیے گا، میرا خلوص میری دعائیں قبول کر۔ کربلا تو جانتی نہیں تھی پتہ نہیں کون آیا ہے، لیکن کربلا نے بات کی۔ کربلا کہتی ہے اے اجنبی ٹھہر مجھے اتنی دعا نہ دے۔ تھوڑا تھوڑا بول دیا گا، مجھے دیکھیے گا، اے اجنبی ٹھہر مجھے اتنی دعا نہ دے، اے اجنبی ٹھہر۔ کربلا نے امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پہ جو بات کی ہے کربلا جانتی نہیں تھی، پتہ نہیں کربلا کے میدان میں کون آ گیا۔ امام حسین 72 کو لے آیا ہے، اب ہوگا کیا؟ کربلا نے جواب دیا جب حسین نے کہا میرا خلوص میری دعائیں قبول کر۔ کربلا کہتی ہے اے اجنبی ٹھہر مجھے اتنی دعا نہ دے، پہلے بھی میری خاک ہے نبیوں سے شرمسار۔ میرے ساتھ ساتھ بولتے آئیے گا، پہلے بھی میری کھاد ہے نبیوں سے شرمسار، میری حدوں سے چند گزر جا با احتیاط، میں کربلا ہوں میری تباہی سے ہوشیار۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں کربلا ہوں، میں کربلا ہوں، نظم زیادہ مشکل تو نہیں ہے بھائی جان، میں کربلا ہوں میری تباہی سے ہوشیار، چلا لایا محمد کے بیٹے کے چہرے پہ حسین دیکھ کے فرماتے ہیں تیرے اجاڑ پن کا میرے پاس ہے علاج۔ آپ بولیے گا، آپ بولیے گا، اتنے مشکل جملے نہیں ہیں۔ حسین کہتے ہیں تیرے اجاڑ پن کا میرے پاس ہے علاج، تجھ کو خبر نہیں کہ میں عیسیٰ کا ناز ہوں۔ تیرے اجاڑ پن کا میرے پاس ہے علاج، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ کلمہ پڑھ کے ممبر حسین پہ کہا ہوں، ذکر حسین کر رہا ہوں۔ اس جوان کو پتہ نہیں ہے شہری کس بلا کا نام ہے، جو بات چھوڑ کے سمجھ کے پھر چپ کر گیا۔ تیرے اجاڑ پن کے میرے پاس ہے علاج، تجھ کو خبر نہیں کہ میں عیسیٰ کا ناز ہوں۔ میں نے تو بچپنے میں فرشتوں کو پر دیے، اپنا مرض بتانا بڑا کارساز ہے۔ رکھے مولا آپ کو دیر تک آباد رکھے۔ میں نے تو بچپنے میں فرشتوں کو پر دیے، اپنا مرض بتا میں بڑا کارساز ہوں۔ کربلا پھر بھی مطمئن نہ ہوئی، کربلا نے آگے سے جواب دیا۔ کربلا دیکھ کے کہتی ہے میرا یہ مشورہ ہے مسافر پلٹ ہی جا۔ امام حسین علیہ السلام، مجھے دیکھیے گا، امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں کھڑے ہیں، پورا قافلہ کھڑا ہے، حسین اور کربلا کی بات ہو رہی ہے۔ حسین نے کہا اپنا مرض بتا میں بڑا کارساز ہوں۔ کربلا پھر بھی مطمئن نہ ہوئی، کربلا نے جواب دیا۔ کربلا کہتی ہے میرا یہ مشورہ ہے کہ واپس پلٹ ہی جا، شاید تجھے خبر نہیں میرے جنون کی، گرمی سے جا طلب ہے تیرے قافلے کے لوگ، لیکن میری رگوں میں ہے ضرورت خون کی۔ اور آپ کو بادشاہ رکھے، لیکن میری رگوں میں ہے ضرورت خون کی، لیکن میری رگوں میں ہے ضرورت خون کی۔ حسین دیکھ کے فرماتے ہیں کربلا پریشان نہ ہو، اے نینوا اداس نہ ہو، حوصلہ نہ ہار، لایا ہوں تیرے واسطے پیام زندگی۔ میرے ساتھ ساتھ بول دیا آئیے گا، لایا ہوں تیرے واسطے پیغام زندگی، میں خود اجڑ کے تجھ کو پساؤں گا اس طرح، تیری سحر بنے گی میری شام زندگی۔ اولا آپ کو بادشاہ رکھیے، درود پڑھتے مل کے بلند آواز کے ساتھ۔ تیری سحر بنے گی میری شام زندگی۔ آخری 8 سطریں اور 2 جملے مصاحب کے۔
کربلا میں جو بات کی ہے، کربلا دیکھ پھر بھی مطمئن نہ ہوئی، کربلا دیکھ کے کہتی ہے ہر چند لا علاج ہیں میری اداسیاں، لیکن یہ حوصلہ یہ محبت کمال ہے، لیکن یہ حوصلہ یہ محبت کمال ہے، نقصے سبھی درست ہیں خواہشیں بجا، میں کیا کروں تو کوئی زہرا کا لال ہے، میں کیا کروں تو کوئی زہرا کا لال ہے۔ کربلا نے جب یہ بات کی سید جلال میں آ کے امام حسین علیہ السلام نے کہا شاد رکھ آہستہ بول اتنی دلیلیں نہ دے مجھے، گستاخیاں نہ کر کے شہ مشتین ہوں، لے اب لگا رہا ہوں تیری خاک پر خیام، اتنا بھڑک رہی ہے تو سن میں حسین ہوں۔ دو محرم 3 کی شب لگ چکی ہے، 8 راتوں کا مہمان ہے زہرا کا بیٹا، اللہ اکبر۔ غربت صرف اتنی ہے، کتنا پڑھ لوں گا میں، 2 منٹ پڑھ لوں گا یا 7 منٹ پڑھ لوں گا، بتانا چند لمحوں میں اتنا ہوتا ہے، کیسے شام کے ایک دہشت گرد نے 6 گھنٹوں میں زہرا کا گھر لوٹا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارا کام ہے بیان کر دینا، آگے اپنی عقیدت ہے جس انداز سے مرضی ہو، ہم اولاد انسان ہیں۔ مجلس ختم ہوتی ہے نا، میں نے خود پڑھا ہے، یہ جو پردے داروں والا حصہ ہے، یہاں سے جب ساری مستورات چلی جاتی ہیں نا، 3 بیویاں رہ جاتی ہیں۔ سوال کرو سید کون کون سی 3؟ پہلی محمد مصطفیٰ کی بیٹی، دوسری علی مرتضیٰ کی بیٹی، تیسری مظلوم کربلا کی بیٹی۔ میں نے آج تک منبر پہ یہ جملے نہیں پڑھے جو جملہ میں اب پڑھنے لگا ہوں۔ تینوں کی عجیب حالت ہوتی ہے، محمد کی بیٹی کا پہلو زخمی ہوتا ہے، علی کی بیٹی کا سر زخمی ہوتا ہے، تیری ہائے نکلے نہ نکلے تیری اپنی مرضی، حسین کی بیٹی کے کان زخمی ہوتے ہیں۔ جب ساری مستورات اپنے اپنے گھروں کو چلی جاتی ہیں، حسین کی بیٹی پھپھی کا دامن پکڑ کے کہتی ہے پھپھی اماں، یہ جو ہمارے پاپا کے غم میں اتنا رو رہے تھے یہ ہمارے کیا لگتے ہیں؟ رو کے زینب عالیہ کہتی ہے سکینہ بیٹا یہ تیرے بابا کی عزادار ہے، منہ پر ماتم کر کے کہتی ہے اماں کاش یہ کربلا میں ہوتے اور میرے اصغر کو کوئی نہ مارتا، میرے دور کوئی نہ ہوتا۔ اتنا غریب ہے کائنات کا حسین، حسین علیہ السلام سے بڑا غریب اس پوری دنیا میں کوئی، پوری کائنات میں کوئی۔ جب آپ کا گریہ بلند ہوتا ہے نا، حسین عرش کا دایاں تھام لیتا ہے، بی بی زینب عالیہ دوسری طرف سے عرش کا بایاں تھام لیتی ہے، رو رو کے دونوں بہن بھائی کہتے ہیں، حسین کہتے ہیں بار الہ یہ جو میرے غم میں اتنا رو رہے ہیں اس کی وہ دعا قبول فرما جو کبھی قبول نہ ہوتی ہو۔ عزت حیدر کی قسم جانتے ہو بی بی زینب عالیہ کیا کہتی ہے؟ رو کے کہتی ہے بار الہ یہ جو مومن گریہ کر رہے ہیں انہوں نے وہ منظر نہیں دیکھا جب میرا بھائی بیٹے کی لاش پہ جا رہا تھا۔ مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے، ان کے دل میں جو دعا ہے اسے قبول فرمائے۔ یہ محرم سے 2 سے 4 سال پہلے کی بات ہے، رونے کا اجر بتا رہا ہوں، رونے کا کتنا اجر ہے۔ محرم سے کچھ دن پہلے ایک ضعیفہ ماں کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، دنیا سے گزر گیا۔ جب قبر بند ہو گئی نا تو قبر اپنے بیٹے کی قبر پہ بیٹھ کے کہتی ہے 10ویں محرم کے بعد آؤں گی۔ 10 دن بیٹے کی قبر پہ نہیں آئی، 12ویں دن میرے بیٹے کی نہیں، میرے بیٹے کی قبر ہے، رو کے کہتی ہے مجھے پہچان میں حسین کی ماں ہوں، تو 10 دن میرے بیٹے کو روتی رہی، میں 10 دن میرے بسم اللہ بسم اللہ۔ مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم حسین کے، دربار ولید سے حسین واپس آئے۔ ہے اجازت مصحف شروع کروں؟ آواز دی عباس
جی مولا میرے قریب آقا حکم عباس ایک فہرست بنا. مولا کیسی فہرست؟ میں نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کر دیا ہے. میں نے مسائل پڑھ لیا جو میں نے پڑھنا تھا. کیا کہا مولا؟ مدینہ چھوڑنا ہے. جی عباس. مولا کیسی فہرست بناؤں؟ عباس نے کاغذ اور قلم سنبھالا. حسب معمول لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیچے لکھا نصر من اللہ و فتح قریب. جس نے ساری زندگی ماتم نہیں کیا سار اٹھانا دیکھنا میری طرف ہے. حسین نے منہ پہ ماتم کرنا شروع کیا. عباس نے قدموں پہ ہاتھ رکھے. آواز مولا میں نے کوئی غلط لکھ دیا ہے. آواز نہیں عباس مولا کیا لکھنا ہے؟ آواز بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے نا نیچے لکھ دے انا للہ و انا الیہ راجعون. عباس میں زہرا کا غریب بیٹا ہوں. میں لڑنے نہیں جا رہا میں مرنے. بسم اللہ تیاری کرتا. تھوڑا سا ماحول بنا. 2 سے 4 جملے مسائل کے پڑھنے ہیں. مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے. مولا کس کا نام لکھوں؟ عباس پہلے میرا نام لکھ پھر اپنا نام لکھ پھر لکھ میرے بیٹوں کے نام. جب بیٹوں کا نام آیا نا شاہ جی قریب وہ کھڑا تھا جو مدینے میں بیمار نہیں تھا. 4 قدم آگے بڑھ کے کہتے ہیں بابا نام لکھوا رہی ہیں آپ نام لکھ رہے ہیں چاچا عباس. اگر بیٹوں کے نام لکھنے ہیں نا پھر میں ہوں تیرا بڑا بیٹا میرا نام سب سے پہلے لکھ. آوازی سجاد جہاد 2 ہے. بابا 2 جہاد ہیں. آوازی ایک جہاد اصغر ہے ایک جہاد اکبر ہے. بیٹا کون سے جہاد میں نام لکھوں؟ آوازی بابا بتائیں گے جہاد اصغر کسے کہتے ہیں جہاد اکبر کسے کہتے ہیں. آوازی حوصلے سے سن لے. جی بابا. آوازی برداشت کر سکتا ہے تو سن. سجاد مدینہ چھوڑ دینا جہاد اصغر ہے. جس کی ہائے نکلی ہے اگلے جملے پہ ہائے ضرور کرے. آوازی سجاد محرم پہ کربلا پہنچنا جہاد اصغر ہے. 7 کو پانی کا بند ہو جانا جہاد اصغر ہے. 7 محرم سے لے کے 10 محرم تک سکینہ جیسی بیٹی کی پیاس برداشت کرنا جہاد اصغر ہے. سجاد کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے. آوازی 10 محرم کی صبح ہے. اکبر جیسا جوان بیٹا ہے ضعیف باپ ہے. اکبر جیسے جوان آپ بھی ماتم نہیں کرے گا. اکبر جیسے جوان کے سینے میں پرچھی لگے ہیں ضعیف باپ پرچھی کھینچے. یہ جہاد اصغر ہے. آواز بابا میں مر جاؤں گا. آواز حوصلے سے سن لے. سجاد قاسم جیسا بھتیجا ہو گھوڑے سے گرے ابھی زندہ ہے اور گھوڑے دوڑ جائے 70 ٹکڑے میں لاشیں تقسیم ہو جائے. کوئی ٹکڑے کہیں سے اٹھانا کوئی ٹکڑے کہیں سے اٹھانا. یہ جہاد اصغر ہے. سجاد نے منہ پہ ماتم کیا. آواز حوصلے سے سن. سجاد 10 محرم کی دوپہر ہے. میرا سجدہ ہے. ظالم کا خنجر ہے. 3 قدمے پہ بیٹی کھڑی ہے. 70 قدمے پہ بہن قرآن سر میں رکھ کے کھڑی ہے. تسبیح میں مشغول. بسم اللہ بسم اللہ. مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے. کوئی غم نہ دیکھے سوائے غم حسین کے. سجاد کا منہ پہ ماتم ہو رہا ہے. امام حسین کا ماما کھل کے گلے میں ہے. آواز بابا ماں کی چادر کا واسطہ مجھے صرف اتنا بتا جہاد اکبر کسے کہتے ہیں مارنا چاہے ہم شیعہ. آواز حوصلے سے سن لے. سجاد کربلا سے لے کے شام تک ننگے سر میں ننگے سر پھٹیا کبھی کسی بازار میں جانا پڑے کبھی کسی دربار میں. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے. کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم حسین کے. سجاد منہ پہ ماتم کر رہے. بڑے عجیب موڑ ہیں. میرا دل گھبرا رہا ہے اگلا جملہ پڑھتے ہوئے. آواز سجاد تو میرا جوان بیٹا ہے اگر برداشت کر سکتا ہے پھر سن. جہاد اکبر اسے کہتے ہیں 4 سال کی بہن کو کوئی ظالم تماچا مارے بھائی دیکھتا رہے. بہن مر جائے بہن کا کفن نہ ہو. بہن کا جنازہ رسیوں والے ہاتھوں پہ ہو. کبھی کسی بازار میں جانا پڑے کبھی کسی دربار میں جانا پڑے. رو رو کے کہنا لوگوں یہ غریبوں والا قبرستان جہاں. بسم اللہ بسم اللہ. مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے. آواز عباس لکھ میرے بیٹے کا نام. مولا کیا لکھ؟ عباس لکھ علی اکبر شہید کربلا.
عباس نے لکھا، عباس لکھ شہزادہ قاسم شہید کربلا، عباس نے لکھا، عباس لکھ اون محمد شہدائے کربلا، عباس نے لکھا، جملہ سنو گے مصحف کا ہائے ضرور کرنا جس کی چھوٹی اولادیں ہیں، آوازی عباس اب لکھ علی اصغر شہید کربلا۔ تیرا حوصلہ ہے تو برداشت کر کے میں دیکھتا ہوں کہ تیاری کہاں تک سنتا ہے۔ آوازی مولا اصغر بھی جنگ لڑے گا، آوازی میں نے نانا سے وعدہ کیا تھا دین بچانا ہے، بیٹوں کے نام لکھے، بھائیوں کے نام لکھے، ساروں کے نام لکھے۔ عباس نے فہرست بند کی، جس نے ماتم کرنے ساری اٹھانا ہے، عباس نے فہرست بند کی۔ حسین نے کہا عباس جلدی نہ کر، آواز میرا کس کا نام لکھنا ہے؟ عباس نے زینب بنت علی اسیر کوفہ شام۔ عباس نے قدموں پہ ہاتھ رکھے، بولا مجھے مال وفا بڑھائی ہے، میں کیسے اپنے ہاتھ سے بسم اللہ بسم اللہ، مولا مجھے مال وفا پڑھائی ہے، میں کیسے اپنے ہاتھ سے لکھوں زینب بنت علی اسیر کوفہ شام۔ عباس میں امام ہو کے حکم دیتا ہوں، لکھ بی بی زینب عالیہ کا نام۔ جس نے ماتم کرنے سار اٹھانے میں ایک اشارہ کرنے لگا، عزت حیدر کی قسم، عباس نے ایک ہاتھ میں قلم پکڑا، بایاں ہاتھ آنکھوں پہ رکھا، زید کہیں لکھا، یہ کہیں لکھا، نون کہیں لکھا، پے کہیں لکھا۔ حسین نے منہ پہ ماتم کرنا شروع کیا۔ عباس نے کہا مولا کیا ہوا؟ آواز شاباش عباس، جیسے جیسے میری بہن سفر کرے گی ویسے ویسے تو نے نام لکھا، کبھی مدینے سے کربلا، کبھی کربلا سے کوفہ، کبھی کوفہ سے شام۔ بسم اللہ بسم اللہ، مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ بیٹوں کے نام لکھے، ساری فہرست مکمل ہوئی۔ حسین کے دائنے پہلو پہ بیٹھی تھی 4 سال کی بی بی سکینہ، رو کے کہتی ہے بابا سارے نام آ گئے ہیں، میری بیمار بہن صغرا کا نام نہیں ہے۔ آواز نہیں سکینہ صغرا نے نہیں جانا۔ کیوں بابا؟ آواز اس کی شکل میری ماں زہرا سے ملتی ہے، میں نہیں چاہتا میری ماں جیسی شکل والی بیٹیاں شام کے بازار میں پتھروں کی بارش میں سفر کر۔ سارے نام آ گئے، ایک نام نہیں آیا۔ 40 دروازہ آل محمد کا بند ہوا، 40 دروازے کی چابیاں ایک بیمار بچی کے ہاتھوں میں آئی۔ آپ نے ذاکرین سے سنا ہوگا، کوئی پڑھتا ہے 54 محمل، کوئی کہتا ہے 64 محمل۔ میں نے عزت حیدر کی قسم خود کتابوں میں پڑھا ہے، اکیلا بادشاہ نہیں تھا، کائنات کا بادشاہ تھا۔ 250 اونٹوں پہ سوار تھا وہ سامان جو حسین کے سفر کی تیاری کے لیے تھا۔ اگر تیرا رونے کا ارادہ ہے تو بتاؤ کون کون سا سامان؟ 40 پہ اشیاء خرد ریش، 40 پر مشکیزیں، 70 پر خیمے، 12 اونٹ صرف ایسے تھے جس میں صرف بطول کی بیٹیوں کی چادریں تھی۔ ہائے غربت ہائے غریبی، 12 اونٹ ایسے تھے جس میں بطول کی بیٹیوں کی چادریں تھی۔ 1 سے 70 اونٹ ایسا تھا جس میں بڑا قیمتی سامان سوار تھا۔ ایک راوی روایت کرتا، میں نے پوچھا مجھے سارا سامان سمجھ میں آیا، یہ 1 سے 70 اونٹ کا سامان مجھے سمجھ نہیں آیا۔ ایک جوان آگے بڑھ کے کہتا تجھے کیا معلوم؟ ہمارے قافلے میں ایک جوان ہے جس کا نام علی اکبر ہے، اس کی شادی کے موسم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کچھ اس کی ماں نے بنایا، کچھ اس کی پھپھیاں نے بنایا۔ یہ 1 سے 70 اونٹوں پہ وہ سامان ہے۔ 40 دروازہ آل محمد کا بند ہوا۔ ایک بیمار بچی کے ہاتھوں میں 40 چابیاں آئیں۔ 18 بنی ہاشم کو حسین نے اکٹھا کیا، ایک حجرے کے قریب آئے، آہستہ سے کہا آؤ میری صابرہ مجاہدہ بہن، آ زینب باہر آ، تیری سواری تیار ہے۔ علی کی علی بیٹی نے صرف مسلح کا سفر جانتی تھی۔ بی بی زینب عالیہ کا پہلا قدم ذہن میں آیا، شہبازی دوڑتے ہوئے آیا، ہاتھ جوڑ کے کہتا بی بی ایک لمحے کے لیے قدم اندر رکھ۔ بی بی نے قدم واپس رکھا، غازی قیامت کا منظر بنا، رو رو کے کہتے آل حجاب پردہ کر دے، علی کی بیٹی باہر۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم
حسین دائیں آئے، علی اکبر بائیں آئے، بی بی قدم اٹھاتی ہے، حسین حسبی اللہ کہتے ہیں اور محمد سورہ یاسین پڑھتے ہیں، علی اکبر بسم اللہ کہتے ہیں، قاسم سورہ مزمل، عام بی بی نہیں ہے، ہائے غربت بی بی عام بی بی نہیں ہے، اور محمد سورہ یاسین پڑھتے ہیں، قاسم سورہ مزمل پڑھتا ہے، بی بی قدم اٹھا کے واپس زمین پہ رکھتی ہے، غازی دوڑتے ہوئے پیچھے آتا ہے، قدموں کے نشان پہ پیسہ دے کے کہتے ہیں بی بی تیری یہ شان سلامت رہے، اور بی بی تیرا وقار بلند، بسم اللہ بسم اللہ۔ آخری جملہ اور طالب دعا، 14 قدم رلاتی یہی بات ہے، 14 قدم حسین اور علی اکبر کا سہارا لے کے علی کی بیٹی ماں زہرا کی حویلی پہ چلی تھی، شاہ حسین کی ابا چھوڑ دی، علی اکبر کی ابا چھوڑ دی، روتے روتے بی بی زینب عالیہ مٹی پہ بیٹھ گئی، حسین کا امامہ کھل کے گلے میں آیا، عباس کی چیخ نکلی، آواز حسین بھائی اور کتنا چل رہا ہے، آواز زینب بہن کیا ہوا، خیریت تو ہے نا، حسین بھائی حسن کی مظلومیت کی قسم، مجھے زہرا کی چادر کی قسم، اماں کے خالی بیمار سے واپس آنے کی قسم، حسین ماں کی چادر کا واسطہ مجھے بتا اور کتنا چل رہا ہے، میں تھک گئی ہوں، آواز ابھی بتا کی حویلی ہے، ابھی 36 شہر، 72 بازار، 288 میل، 344 گلیاں، ہر موڑ پہ کہنا علامت اللہ علیہ